اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے جمعہ میں پچھلے خطاب میں ہم نے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی اور اس وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے اور اپنے گھر تشریف لائے. پھر اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باندھی اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے، اور آسمانی کتابوں سے بھی یہ تصدیق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور پکے نبی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا کہ وحی واپس نہیں آ رہی، اور کئی دن تک وحی واپس نہیں آئی تھی. لیکن حضرت جبرائیل رضی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات بار بار بتائی جا چکی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے اور برحق آپ نبی ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہونے لگا کہ ہاں وحی آئے گی، آج نہ کل انشاءاللہ وحی آئے گی. اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے. ایک وقت کا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیتیں نازل ہوئی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان آیتوں میں جو پیغام دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زندگی میں سب سے پہلے کس پر دین کی دعوت پیش کی، اور کیسے لوگوں نے دین کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، اور کیسے کون وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے سے انہوں نے انکار کیا، ان چیزوں کے انشاءاللہ آج جاننے کی ہم کوشش کریں گے. ان آیات میں سب سے پہلے جو بات بتائی گئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے کمبل اوڑھے ہوئے شخص، اے وہ نبی جو کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو آرام کر رہے ہیں، اے وہ نبی جو ابھی بستر پر آرام کر رہے ہیں، قم، آپ اٹھ جائیے. ابھی آپ کا وقت سونے کا نہیں، اب آرام بہت ہو چکا، اب آرام کی کوئی گنجائش نہیں. ابھی آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے. لوگوں کو ڈرانا ہے جہنم سے، لوگوں کو ڈرانا ہے اللہ کی نافرمانی سے، لوگوں کو ڈرانا ہے سنتوں کی مخالفت کرنے سے کیا ان کو عذاب ہوگا، لوگوں کو ڈرانا ہے کہ والدین کے ساتھ صحیح معاملہ نہ ہوگا تو تمہارا حشر کیا ہوگا، اگر اولاد کے ساتھ تم محبت نہیں کرو گے تو تمہارا کیا معاملہ ہوگا، اور اگر تم نے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے اگر تم نے حقوق ادا نہیں کیے تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور بندوں کا حق اگر تم نے ادا نہیں کیے، حقوق اگر ادا نہیں کیے تو تمہارا کیا حال ہوگا. ان چیزوں سے تمہیں ڈرانا ہے، آپ اٹھ جائیے. ان آیتوں کے بعد، ان آیتوں کے پیش کرنے کے بعد مفسرین اکرام بھی اور سیرت لکھنے والے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی لکھی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں سیرت لکھنے والے. سیرت لکھنے والے یہاں پر یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر الرٹ کر دیا گیا کہ ابھی آرام نہیں کرنا ہے، ابھی محنت کرنا ہے. ان آیتوں کے اندر یہ اس بات کا بھی پیغام ہے کہ ابھی آپ کے لیے گویا کہ آگے کی زندگی میں آپ کے لیے آرام نہیں رہے گا. حالانکہ دونوں جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ رب العزت ہر کسی کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے امتحانات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ امتحانات ہوئے. تو ان تمام امتحانات کو گزرنا ہے، ان تمام امتحانات کے ساتھ ہمیں گزرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی میں بتا دیا گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر.
اے چادر میں لپٹے ہوئے، ابھی آپ کو آرام نہیں کرنا ہے، آپ اٹھ جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے ہمارے احکامات سے، لوگوں کو ڈرائیے ہماری قدرت سے، لوگوں کو ڈرائیے کہ انہیں کیسا عمل کرنا چاہیے، اگر کس طرح کا عمل کریں گے تو انہیں عذاب ملے گا، جہنم میں وہ گھسیٹے جائیں گے، اس سے آپ ڈرائیے۔ اس کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ انذار جو ہے، انذار اصل میں کہتے ہیں کہ ایسی چیز سے، آنے والی ایسی چیز سے ڈرانا جس سے آپ کو خطرہ ہو۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمدردی میں ڈرانا، کسی کو ڈرانا دو طرح کا ڈرانا ہوتا ہے، ایک ڈرانا ہوتا دشمنی میں اور ڈرانے کے لیے، ایک ڈرانا ہوتا ہمدردی میں ڈرانا۔ تو یہ جو انذار ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کو ڈرائیں گے، جہنم سے ڈرائیں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، یہ ہمدردی میں ڈرائیں گے۔ ڈرانے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ بھائی ڈرا دھمکا کے ان کے ساتھ کچھ اور کرنا چاہیے، یہ معاملہ نہیں ہے، جس کا کہ غلط مطلب بعض لوگوں نے لیا اور سمجھا اور کہا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ انذار سے، یعنی کہ تلوار کے زور سے، زبردستی کی وجہ سے، ڈرانے کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ یہ بالکل سراسر یہ غلط بات ہے۔ جب اس کا معاملہ آئے گا، جب سیرت کے اندر اس کو پیش کرنے کی ضرورت پڑیں گی تو انشاءاللہ مفصل اس پہ بات ہوں گی، لیکن فی الحال ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انذار کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمدردی میں ڈرانا۔ اس لیے پوری امت کو ڈرانا، پوری قوم کو ڈرانا، پوری انسانیت کو ڈرانا کہ کہیں وہ جہنم کے حوالے نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ان پر پھٹکار کر دیں اور ان پر عذاب نازل کر دیں، یہ ڈرانا ہے۔ آگے جو ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی بڑائی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کیجئے، اتنا بیان کیجئے، اتنا بیان کیجئے کہ اس سے زیادہ بڑائی کسی کی بیان نہ کی جائے۔ اور یہ بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بھی بیان کی۔ آپ آگے آگے جانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلے جاتے، مارکیٹ میں چلے جاتے، دعوتوں میں چلے جاتے، ہر جگہ جاتے جہاں لوگ موجود ہوتے اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آگے جو حکم ہوا وہ یہ کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہاں پر مفسرین نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، یہاں پر مراد باطنی اور ظاہری دونوں پاکی ہے۔ ظاہری پاکی یعنی کہ صاف ستھرے رہیں، کپڑے بھی صاف رہیں۔ باطنی صفائی ستھرائی کا مطلب ہے آپ کے آنکھ بھی صاف ہو، نظر بھی آپ کی صاف ہو، آپ کے بول بھی صاف ہو، آپ کے کان بھی جیسے سنیں گے صاف چیزیں سنیں گے، پاک چیزیں سنیں گے، اور آپ کا دل جو ہو وہ دل بھی پاک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، تم اللہ کے انذار کے ساتھ لوگوں کو تم ڈراؤ، لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنا باطن اور اپنا ظاہر تمام کا تمام صاف رکھو۔ ظاہر تو بہت سارے لوگوں کا صاف رہتا ہے، لیکن دوستو باطن سب کا گندا ہے، یعنی کہ دل بھی ہمارا صاف ہو، ہماری نظریں بھی صاف ہو، ہماری زبان بھی صاف ہو، ہمارے کان بھی صاف چیزیں سنیں، غلط چیزیں نہ سنیں۔ اس کا پیغام اس کے اندر دیا گیا ہے۔ آگے جو آیتوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ تم اگر کسی پہ احسان کرو تو اس احسان کو احسان تک رکھو، احسان نہ جتلاؤ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں گویا کہ یہ دعوت پیش کرنے کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ دعوت کیسے پیش کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے ذریعے سے، کہ بھائی دین لوگوں تک کیسے پہنچائیں۔ تو آگے جو بتائی گئی ہے بات وہ یہ کہ تم احسان کرو، لیکن احسان کر کے اس کے اوپر تم جو ہے جتلاؤ نہ، احسان نہ جتلاؤ، احسان نہ منواؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے بات اس کا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم کسی پر احسان کریں، سب سے پہلا پیغام تو یہ کہ اگر ہمیں کسی کو صحیح راستے پر لانا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں انذار کریں، انہیں جہنم سے ڈرائیں، اللہ کا خوف انہیں دلائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم باطن سے بھی ہم صاف ہوں، ظاہر سے بھی ہم صاف ہوں، ظاہر سے دکھنے میں بھی ہم صاف ستھرے ہوں، اور باطن میں جو ہمارا دل ہے، ہمارے آنکھ، ہمارے کان اور ہماری زبان جو ہے وہ بھی پاک صاف ہو، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی پاک صاف ہوں۔ اس کے باوجود ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں لوگوں پر احسان کرنا ہوگا، جن کو ہمیں دعوت دینی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کسی کو نماز کے لیے بلانا ہے، مثال کے طور پر ہمیں کسی کا جھوٹ ختم کروانا ہے، مثال کے طور پر ہمیں کسی کے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، انہیں ہم بات پیش کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔
یہ پوشیدہ طور پر یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے، یہ لطیف یہ اشارہ ہے اس آیت کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس پر بھی دین پیش کریں، جس کو بھی ہم نیک بات بتانے کی کوشش کریں، اچھی بات بتانے کی کوشش کریں، اس پر پہلے ہم احسان کریں۔ اگر ہم اس پر احسان کریں گے اور احسان جتلائیں گے بھی نہیں تو ہماری جو بات ہوگی وہ پر اثر ہوگی، اس کا یہاں پر پیغام دیا گیا ہے۔ اور ایک آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے راہ میں جتنی مشکلات آئیں ان مشکلات کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو برداشت کرنا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا الٹیمیٹ ہے، یہ بھی ایک طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا ہے کہ آگے کی جو زندگی ہے، پہلی آیت میں تو بتا دیا گیا کہ آپ کو ابھی آرام نہیں کرنا ہے، پھر اس والی آیت میں بتایا گیا کہ اگر آپ پر کسی بھی طرح کی مشکلات آئیں تو آپ کے قدم نہ ڈگمگائیں، آپ پر مشکلات آئیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو اپنی اس جگہ سے باہر کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ہر دعوت پیش کرنے والے کو، ہر اس انسان کو جو نیکی پھیلانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہاں پر یہ پیغام ہے کہ تم پر مشکلیں آئیں گی اور ان مشکلوں کے ساتھ تمہیں دعوت کا کام کرنا ہوگا، تمہیں پیغام پیش کرنا ہوگا، قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام، سنتوں کا پیغام، اچھائی کا پیغام جو بھی پیش کرنے جائیں گے ان کے اوپر حالات آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے۔ آگے جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی پریشانی آ جائے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پروردگار کے لیے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اللہ کے لیے تم ان باتوں پر صبر کرو، صبر کے ساتھ کام لو۔ تو یہ 5 چیزیں بتائی گئیں، ان 5 چیزوں کے اندر کہنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بہت مزیدار یہ آیتیں ہیں اور کہنے سننے کے لیے بھی بہت آسان ہے، لیکن دوستو ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 23 سال مشقت کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار چھوڑنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنا پڑا، مال چھوڑنا پڑا، صحابہ اکرام کو اپنی جانیں دینا پڑا، صحابہ اکرام کو اپنی بیویوں کو طلاقیں دینا پڑا، صحابہ اکرام کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑا، تب جا کے یہ 5 چیزیں عمل میں آئیں۔ تو اس لیے ہمیں ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جب عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، ان کو فیس کرنا ہوگا اور آگے ہمیں بڑھنا ہوگا۔ آگے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگ کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت پیش کی۔ نبی بنائے جانے کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر یعنی کہ پوشیدہ یعنی کہ چھپے ڈھکے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اپنے پہچانت کے لوگوں میں، اپنے خاندان کے لوگوں میں، اپنے دوست احباب میں۔ علی الاعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت ہمیں موقع دیں گے، جب اجازت دیں گے تب ہم علی الاعلان یعنی کہ لاؤڈلی اور جو ہے باضابطہ سب کے سامنے ہم دین کو پیش کریں گے، لیکن 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ مصلحت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان پہچان کے لوگوں میں دعوت پیش کرنا شروع کر دیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ کہا کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ نبی برحق ہیں، آپ کسی کے ساتھ آج تک کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہیں کریں، آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی بات نہیں کریں، آپ نے نگاہوں کا صحیح استعمال کیا، کبھی آپ نے زندگی میں نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کیا، زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، مال کا غلط استعمال نہیں کیا۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہوتا ہے تو آپ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، آپ کسی پر ظلم ہونے نہیں دیتے، تو آپ سچے آدمی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ نبی برحق ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم عمر کے تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زندگی دیکھی تھی، وہ خود فرماتے ہیں، حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی کہ غلام کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ کبھی ان کو جو ہے ہرٹ نہیں کرے تھے، تو وہ زندگی دیکھ چکے تھے، تو اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ پر ایمان لا لیے۔
پھر مردوں میں جو آزاد لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں تو ایک روایت آتی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے فلاں دوست محمد ابن عبداللہ یوں کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تو کیا کہا؟ کیا حضرت محمد نے کہا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اگر وہ کہتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ یعنی یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی رہ چکے، وہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے کہ وہ کتنے سچے ہیں، کتنے جو ہے اپنی بات کے پکے ہیں اور کتنے ایماندار ہیں، انہوں نے دیکھا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یک لخت یک بارگی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں پر سیرت نگاروں نے ایک بات بیان کی ہے، ایک نقطہ بیان کیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والے حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، جو کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، اور غلاموں میں حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود غلام تھے، اور مردوں میں آزاد لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ تو یہ چار لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانتے تھے، ان کی رات اور ان کے دن، ان کا ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، ان کی ہر ایکٹیویٹی ان چار لوگوں کے سامنے تھی۔ تو ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ وہ آدمی جو اپنی زبان سے کبھی غلط نہیں بول سکتے، اس لیے ان لوگوں نے ایمان لایا۔ تو یہاں پر نقطہ یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جاننے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبی برحق ہیں۔ اس پر اس بات کی دلیل ہے اس لیے کہ جو آدمی جس کے قریب جتنا ہوتا اس کے بارے میں جانتا ہے، جو آدمی گھر کا آدمی گھر کے حالات جانتا، پکا جو دوست ہوتا وہ اپنے دوست کے حالات جانتا، ایک نوکر جو ہوتا وہ اپنے مالک کے حالات جانتا کہ انہیں کتنا پانی میں ہے۔ تو یہاں پر ان چاروں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے جو ہیں گھر میں بھی وہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے جو ہیں دوست کے لیے بھی وہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے جیسا کہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، سب سے بہترین ہیں، ویسے یہ غلام اور نوکر کے لیے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ مالک ہیں۔ یہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ تفسیر نگاروں نے، تفسیر لکھنے والوں نے ان باتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں اب آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو جس ٹائپ کے لوگ، یہ جو 3 سال محنت ہوئی، ان 3 سالوں کی محنت میں کئی لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے 40 لوگ اسلام میں آ گئے، اپنا دین چھوڑے اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ اس لیے بھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبلک سے ملے ہوئے رہتے تھے، وہ پبلک گویا کہ وہ کیا بولتے ہیں آپ، کیا آج کل بولتے سوشل ورکر وہ تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، مشورے کرتے تھے، مسائل حل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور آ کے اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ تو اس حساب سے لوگوں سے ٹچ میں تھے، اور بہت بڑے تاجر بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں سے ٹچ میں تھے۔ تو لوگوں کے پاس ایمان کو پیش کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پیش کیا، تو لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ 3 سالوں میں جس ٹائپ کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ لوگ تھے جو پہلے سے حق کی تلاش میں تھے۔ دیکھیں اس زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوٹ مار، دھوکہ دھڑی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، قبر بنا دینا، زندہ لڑکیوں کی قبر بنا دینا اور لوٹ مار، یہ سب چیزیں بہت زیادہ عام تھیں۔ تو اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ حق کو تلاش کر رہے تھے، سچائی کو تلاش کر رہے تھے، ایمانداری کو تلاش کر رہے تھے، صحیح مذہب کے وہ متلاشی تھے کہ بھئی کہاں ہمیں صحیح مذہب ملے گا۔ تو ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لایا اور ایمان میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے وہ لوگ تھے جو حق کو تلاش کر رہے تھے۔ دوسرے ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر موجود تھے۔ اس وقت حق کی تلاش میں تو نہیں تھے، لیکن اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، جس شریعت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے بڑھایا تھا، اس دین پر جو لوگ تھے، اس دین کے حساب سے جو لوگ اپنے مسائل حل کرتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ احترام کرتے تھے، جو کچھ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اکارڈنگ وہ لوگ کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر، دین محمدی پر، دین شریعت پر انہوں نے بھی اسلام لایا اور وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو کسی طرح کا کوئی عہدہ نہیں رکھتے تھے،
تیسرے وہ لوگ تھے جو حکومت وغیرہ میں جب جہاں وہاں کی جو حکومت تھی اس حکومت کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ان کی سیٹ نہیں تھی، کسی طرح کا کوئی عہدہ نہیں تھا، ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو، دین کو، نبوت کو جو اس 3 ٹائپ کے لوگوں نے قبول کیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو تلاش تھی اچھے دین کی، سچے دین کی، جب دین پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کیا۔ دوسرے جو دین ابراہیمی پر تھے ان کو معلوم تھا کہ بھئی یہ شریعت، اس شریعت کے بعد اگر کوئی نبی آئیں گے تو انہی کی شریعت ہوگی، اس لیے انہوں نے دین قبول کیا۔ اور جو لوگ جن کے پاس عہدہ نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے عہدہ چھن جانے کا، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو غریب لوگ ہیں، غریب لوگ اور بے عہدہ لوگ جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس جو ہے سیٹ نہیں تھی حکومت کے اندر، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ لوگ اس لیے اسلام میں آ رہے تھے کہ بھئی ان سے نہ کسی عہدے کے چھن جانے کا خوف تھا اور غریبوں سے کوئی مال چھن جانے کا خوف تھا۔ ان کے علاوہ بھی ایسے بھی واقعات ہیں جو مالداروں نے اسلام قبول کیا، عہدے والوں نے عہدے چھوڑ کر اسلام قبول کیا، لیکن ان 3 سالوں کے آخر یا ان 3 سالوں کے بعد وہ تمام چیزیں ہوئی۔ تو جیسا کہ آپ نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے پھیلانے کا کیسا حکم دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان والوں میں اسلام کو پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اپنے گھر والوں اور اپنے قریش کے لوگوں، کتابوں میں یہ بات آتی ہے بنو عبد المطلب اور بنی ہاشم، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، دعوت کی، دعوت دے کر دین کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو اور مجھے نبی مانو، قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، یہ جو تم اعمال کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا، تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم سے پوچھ ہوگی، ایک ایک پیسے کی تم سے پوچھ ہوگی، ایک ایک لمحے کی تم سے پوچھ ہوگی، ایک ایک ایکٹیویٹی کی تم سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں متنبع کرتا ہوں، تم میرے خاندان کے ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بلائیں اور بلا کر انہیں دین کی دعوت پیش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور ابو لہب کھڑا ہو کر کہا کہ تم برباد ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تمہاری بات کوئی ماننے والا نہیں۔ کیا تمہاری بات مان کر ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب نے اس کو کنڈم کیا۔ حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کرو، تمہارا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، میں آخری سانس تک میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہاں، مجھے عبد المطلب کا دین چھوڑنے کا من نہیں ہے، اس لیے میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ان الفاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھی۔ یہاں پر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس پورے 3 سال کا ہمیں کچھ پیغام ملتا ہے۔ جو سورت نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کے لوگوں، اپنی فیملی کے لوگوں کو ہم سب سے پہلے دین پیش کریں۔ نمازوں کے پابند ہم انہیں بنائیں، برقعے کے اور پردے کے پابند ہم انہیں بنائیں، ہم انہیں پابند بنائیں کہ وہ سچ بولیں، ہم انہیں پابند بنائیں کہ وہ جھوٹ سے بچیں، ہم اپنے بچوں کو پابند بنائیں کہ وہ موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ ہم پر یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کو پیغام دینے سے پہلے یہ حکم ہوا کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو پیغام دو۔ جب ہم فکر کریں گے اپنے آس پاس کے لوگوں اور اپنے رشتہ داروں سے دین کا پیغام پہنچانے کی، تو دوستوں جیسا کہ آپ نے جانا 5 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کش بن جائیں، ہم آرام کو نہ دیکھیں، ہم آرام کو نہ دیکھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھائی اگر ہم ان کو دین کی بات بولیں گے، اگر وہ جو چیزیں غلط کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم بولیں گے تو وہ ہم سے دشمنی کر لیں گے۔ کرنے دیں دشمنی، یہاں کی دشمنی بہتر ہے وہاں کی دشمنی سے۔ یہ جو لوگ ہیں، آج میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو سچ کہتے ہیں، جو نگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، پیسہ صحیح جگہ سے کماتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں۔ میں ایسے شریف لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس خطاب سے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس رہنے والے، وہ اپنے رشتہ دار، وہ اپنے بھائی بہن، وہ اپنے ماں باپ، وہ اپنے بچے، وہ اپنے پڑوسی، وہ اپنے بستی کے تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں کا حکم دے۔ اگر وہ نگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ اوروں کو بھی حکم دے
اور اوروں کو بھی نگاہوں کا صحیح استعمال کرنے پر مجبور کریں۔ اگر وہ زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اوروں کو بھی، یعنی کہ اپنے بچوں اور اپنے بڑوں کو بھی اور اپنی بستی والوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی اس کا پیغام دے کہ وہ بھی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اگر وہ پیسے کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ان سب کو وہ اس کا حکم دیں اور ان پر محنت کریں کہ وہ تمام کے تمام لوگ پیسوں کا صحیح استعمال کریں۔ اگر وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، نمازوں کو وقت پر آتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پورے خاندان کی فکر کریں، وہ اپنے پورے گھر کی فکر کریں، وہ اپنے بستی کی فکر کریں۔ اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف الفاظ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو آرام ترک کرنا ہوگا، آپ کو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہوگا، آپ کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہوگی، آپ کو لوگوں تک پہنچنا ہوگا اور یہ پیغام پہنچانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوری امت کو یہ پیغام مل رہا ہے، پوری امت کو یہ پیغام مل رہا ہے، چاہے وہ امت عمل کر رہی ہو، چاہے وہ امت عمل نہ کر رہی ہو۔ عمل کرنے والوں پر بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ خود عمل کریں اور خاموش ہو جائیں، اس سے کام بننے والا نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی فکر کریں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی فکر کریں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بستی کی فکر کریں، تبھی وہ جہنم سے ان کی خلاصی ہوگی۔ ورنہ آپ یاد رکھیے، ہم تو نیکیاں کرتے چلے جا رہے، ہماری گھر کی عورتیں بھی جو ہے گناہوں میں ملوث ہیں، ہمارے گھر کے بچے بھی گناہوں میں ملوث ہیں، ہمارے گھر کے بڑے بھی گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری یہ عبادتیں ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے اور جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔